وعدے کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم ان چیزوں میں خیال نہیں کرتے اور اس کو عام باتوں کی طرح اسے اپنے استعمال میں لاتے ہیں اور عام باتوں کی طرح اس کو بھی لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے بار بار قرآن مجید میں، اب جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، مثال کے طور پر نماز ہے، تو تمام عبادات کے اندر جو سب سے اہمیت والی عبادت ہے، جس کی اہمیت زیادہ تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نماز رکھی ہے جس کی اہمیت زیادہ ہے، تو اس کو پھر قرآن میں سب سے زیادہ نماز کا ذکر آیا ہے۔ تو بتانا اس سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ جس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اس کا بار بار ذکر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح نماز کی فضیلت جب اہمیت اس کی زیادہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اس کی طرف دھیان دلایا، بار بار اس کی طرف خیال دلایا، یاد دلایا کہ بھائی اس نماز کو نہیں بھولنا، اس کو 5 وقت پر ادا کرو، فرض نماز ادا کرو، با جماعت ادا کرو۔ تو اس کی طرف بار بار ہمارا رجحان لگایا۔ اور اسی طرح اب یہ جو وعدہ ہے، پاسداری ہے، وعدے کی پاسداری ہے، وعدے کی اہمیت ہے، یا وعدہ خلافی کرنے والوں کی مذمت ہے، اس کی وعیدات ہیں، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ذکر فرمائی ہیں۔ 3-4 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وعدہ بھی کوئی کم چیز نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے درمیان جو آپس میں عہد و پیمان ہوتا ہے، تو اس کی بھی بڑی اہمیت ہے اور اس کا پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ النحل جو ہے پارہ نمبر 14 کے اندر دوبارہ وعدے کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اے ایمان والو اللہ کا عہد، اللہ کا وعدہ پورا کرو جب تم آپس میں جب ایک بات مقرر کر لو، ایک بات پر مطمئن ہو جاؤ، آپس میں وعدہ کر لو تو اسے پورا کرو۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسمیں مضبوط کر کے نہ توڑو۔ جب تم آپس میں کسی کام پر، کسی معاملے میں، کسی بات پر آپس میں قسمیں ایک دوسرے کو لے لو، تو پھر جب قسم مضبوط ہو جائے تو پھر ان قسموں کو بھی نہ توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر ضامن کر چکے ہو۔ گویا کہ جب بندہ آپس میں ایک دوسرے کو قسمیں دیتا ہے یا آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کرتا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا کہ آپ نے اپنے معاملات میں ضامن ٹھہرایا ہے، اللہ کو ضامن ٹھہرایا ہے۔ دنیا میں بندہ کسی پر اعتماد کرتا ہے اور کسی پر نہیں کرتا، کسی پر یقین کرتا ہے اور کسی پر نہیں کرتا۔ ایک دوسرے کے اوپر جب ہمارا یقین اور یقین کامل اور ہمارا اعتماد نہیں بیٹھتا، ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم آپس میں وعدہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قسمیں دیتے ہیں۔ تو وہ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ جب بندوں کا معاملہ آپس میں ختم ہو جاتا ہے یقین کے حساب سے، ایمان کے حساب سے، یقین کے حساب سے، تو پھر بندہ وعدے کرتا ہے اور قسمیں کھاتا ہے۔ تو گویا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک طرح سے ضامن ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو پھر جب تم قسمیں بھی پوری نہ کرو، وعدے بھی پورے نہ کرو، وعدے کی پاسداری بھی نہ کرو، وعدہ خلافی کرو، قسمیں آپس میں لے کے توڑ دو، تو اب یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یہ وعدے کی پاسداری کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو جو ہے اعتماد دلایا اور انہیں یاد دلایا